یوم عرفہ کے روزے سے متعلق زندگی بدل دینے والا سبق آموز واقعہ ضرور پڑھیں۔ ایک بھائی نے یہ دل کو چھو لینے والا واقعہ شیئر کیا ہے۔ بالکل 1 سال پہلے میرے سپر مارکیٹ میں شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگ گئی، جس نے میری دکان کے 3/4 سے زیادہ مال کو جلا کر رکھ دیا۔ یہ واقعہ یوم عرفہ سے صرف 2 دن پہلے پیش آیا۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ میری کیا حالت تھی۔ عید الاضحیٰ قریب تھی، مگر میری دکان، میرا سامان، میرا کاروبار سب تباہ ہو چکا تھا۔ نہ کوئی عیدی، نہ خوشی، نہ مسرت، صرف غم، پریشانی اور قرض کا بوجھ۔ اس وقت میری شادی کو صرف 2 ماہ ہوئے تھے۔ جلا ہوا مال تقریباً $15,000 کے برابر تھا۔ میں سوچنے لگا، اب کیا کروں؟ کیسے اس نقصان کی تلافی ہو؟ کیا اپنی نئی نویلی دلہن سے کہوں کہ اپنا سونا بیچ دے، یا کسی سے قرض لوں؟ لیکن کس سے؟ آخر کار میں نے سوچا کہ دوستوں سے قرض لینا بہتر ہے، مگر جب بھی کسی دوست سے بات کی وہ یہی کہتا، عید قریب ہے، معاف کرنا، اس وقت مدد نہیں کر سکتا۔ 2 دن اسی حالت میں گزر گئے۔ ذہنی دباؤ اور مایوسی کے ساتھ بمشکل $800 جمع کر پایا، جو میرے نقصان کے مقابلے میں ایک قطرہ بھی نہیں تھے۔ اسی رات میں گھر واپس جا رہا تھا تو ایک پڑوسی ملا، کہنے لگا، عید مبارک بھائی، کل روزہ نہ بھولنا۔ میں نے دل میں سوچا، روزہ اس حال میں مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ میری بیوی نے میرا دل ہلکا کرنے کے لیے کہا، تھوڑی دیر چہل قدمی کرتے ہیں۔ ہم باہر نکلے، مگر میرا دل غم سے بوجھل تھا۔ میں کسی چیز سے لطف نہیں اٹھا رہا تھا۔ جب گھر واپس آیا تو وہ بولی، چلو سحری کی تیاری کرتے ہیں، فجر کا وقت قریب ہے۔ میں نے تلخی سے جواب دیا، سحری؟ مجھے تو یاد ہی نہیں رہا کہ کل یوم عرفہ ہے۔ تم اور میں جیسے 2 مختلف دنیاؤں میں رہ رہے ہیں۔ کیا سحری، کیا عرفہ، کیا تمہیں ہماری حالت نظر نہیں آ رہی؟ اس نے نرمی سے کہا، اللہ نے ہمارے لیے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، لیکن روزہ ضرور رکھو۔ افطار کے وقت اس نے سنا کہ ہم نے نیت کر کے روزہ رکھ لیا۔ افطار کے وقت وہ بولی، اللہ سے دعا مانگو۔ میں نے کہا، کس چیز کی دعا؟ کہنے لگی، جو دل چاہے مانگو۔ میں نے تنزعی انداز میں کہا، کیا مانگوں؟ یہ کہ آسمان سے $15,000 آ جائیں؟ کیا یہ ممکن ہے؟ وہ بولی، جی، جس نے آسمان بنایا وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ چپ چاپ نماز پڑھنے لگی اور دعا میں مشغول ہو گئی۔ میں نے بھی دعا کی، مگر دل میں صرف وہی $15,000 گھوم رہے تھے۔ میں چاہتا تھا سب کچھ واپس مل جائے۔ مغرب کے 1 گھنٹے بعد میرے ایک دوست کا فون آیا، کافی شاپ آؤ، تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ میں گیا تو اس نے کہا، میرے ایک جاننے والے نے پیسے جمع کیے ہیں، وہ کسی کو کاروبار میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں، تم سے بہتر کوئی نہیں لگا۔ ہم نے اس شخص کو وہاں کافی شاپ پہ بلایا۔ وہ آیا اور کہا، میرے پاس $30,000 ہیں، میں کاروبار میں لگانا چاہتا ہوں۔ میں نے اس سے کہا، میری دکان کو $15,000 کے مال کی ضرورت ہے، کیوں نہ آدھے پیسے مال میں لگاؤں اور آدھے دکان کی تزئین و آسائش میں۔ منافع میں 50-50 کا حصہ ہوگا۔ جب تک تمہاری اصل سرمایہ پورا واپس نہ ہو جائے۔ میں نے معاہدہ کر لیا۔ میں نے دکان دوبارہ بنائی، مال خریدا اور عید کے بعد دکان کھول دی۔ اس دن میری خوشی کی انتہا نہ تھی۔ میں بھول گیا، دکان میں آگ لگنے سے 1 ہفتہ پہلے میری والدہ کو کینسر کی تشخیص ہوئی تھی۔ ٹیسٹ کروا لیے تھے اور نتائج عرفہ کے دن آئے تھے۔ نتیجے آئے منفی تھے۔ الحمدللہ وہ مکمل طور پر صحت مند تھیں۔ جب امی کو پتہ چلا تو وہ خوشی سے پورا دن روتی رہیں، اللہ کا شکر ادا کرتی رہیں۔ دکان دوبارہ کھل گئی، امی شفا یاب ہو گئیں اور میری بیوی نے فون کر کے بتایا کہ اس نے
टेस्ट किया है वो सेहत याब है। फिर उसने मुझसे कहा, अब समझ आया रोज़ा रखने और अरफा के दिन दुआ मांगने की ताकत क्या है। मैंने दिल में कहा, सुबहान अल्लाह, कुछ दिन पहले लग रहा था जैसे पूरी दुनिया ख़त्म हो गई है और आज सिर्फ एक मुखलस दुआ से सब कुछ पलट गया। इस दिन मैंने अल्लाह के सामने आजिज़ी का वो सबक सीखा जो कभी नहीं भूलूंगा। अल्लाह हमारे साथ है और कभी वो हमें आजमाता है ताकि हम इसकी तरफ रुजू करें, तौबा करें। ईद के बाद कारोबार अच्छा चलने लगा और जल्द ही वो $30,000 वापस हो गए। मैं वो पैसे वापस देने गया मगर तब कहानी में एक नया मोड़ आया। इस शख्स ने कहा, सच ये है कि ये पैसे मेरे नहीं थे, किसी शख्स ने जिसकी बीवी कैंसर से सेहतयाब हुई थी, अल्लाह की रज़ा के लिए ये तुम्हें दिलवाए। वो तुम्हारी मदद करना चाहता था गुमनाम रहकर। ये पैसे तुम्हारे हैं, कोई वापस नहीं मांगेगा। अल्लाह की कसम, मैं घर आकर कमरे में बंद हो गया और एक एक घंटा बच्चों की तरह रो रहा। अल्लाह की रहमत और अनायत पर जो मैंने महसूस की, अभी भी जब ये वाक़या याद आता है आंखों से सिर्फ आंसू नहीं खून के आंसू निकलते हैं कि मैंने रब से दूरी में वक्त गुजारा जबकि वो तो हमेशा करीब था। इसी तजर्बे ने मुझे यौम अरफा रोज़ा, दुआ और अल्लाह पर एतमाद का असल मतलब सिखाया। ये मेरी ज़िंदगी का नुक्ता आगाज़ बन गया। मैंने तौबा की और दीन से जुड़ गया। सबक, अल्लाह कभी कभी देने के लिए रोकता है और रोकने के लिए देता है, यही इसकी हिकमत है। ये ज़ुल्हज्जा के पहले 10 बाबरकत दिन हैं। हम दुआ, तौबा और ज़िक्र में मेहनत करें। दुनिया भर में मज़लूम मुसलमानों को ना भूलें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी को नेकी की तरफ रहनुमाई करे उससे भी वही अजर मिलेगा जो नेकी करने वाले को मिलता है। इसलिए इस वाक़े को ज़रूर दूसरों तक शेयर करें। क्या पता आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए और आपके नामा अमाल में ये नेकी की दावत जो आपने दूसरों को दी होगी बाकी रहेगी। ये सदका जारिया होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह वज़।